थॉमस एडिसन जिस ने लाइट बल्ब ایجاد کیا, थॉमस एडिसन, اور صرف ایک چیز نہیں 1000 سے زیادہ چیزیں اس نے ایجاد کیا تھا. جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو وہ ذہنی طور پر کمزور تھا, اور ایک دن اسکول کے ٹیچروں نے اس کو ایک خط دی اور کہا اپنے ماں کو دینا. جب تھامس ایڈیسن گھر پہنچا تو اس نے یہ خط ماں کو دی اور ماں نے پڑھا اور وہ خاموش ہوئی. بیٹے نے ماں سے پوچھا, تھامس نے اپنی امی سے پوچھا, امی اس خط میں کیا ہے؟ اب اس خط میں یہ لکھا تھا کہ ہم آپ کے بیٹے کو پڑھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے اسکول میں رہنے کے لیے. ہم سارے ٹیچروں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اسکول سے خارج کرتے ہیں, آپ اسے گھر میں رکھ کر پڑھائیں. یہ لکھا ہوا تھا. اور یہ ماں سوچنے لگی کہ میں یہ بات کس طرح میرے بیٹے کو بتاؤں, تو اس نے تبدیل کیا. اس نے کہا بیٹا اس خط میں لکھا ہے کہ تو جینیس ہے, بہت خوب پڑھنے والا, اور کوئی ایسا ٹیچر نہیں جو آپ کو سکھا سکے. اسی وجہ سے انہوں ٹیچروں نے کہا کہ میں تمہیں سکھاؤں. اور میرے عزیزوں, تھامس ایڈیسن بہت دیر بعد اس کو یہ خط ملا جب وہ بہت دنیا میں مشہور ہو چکا, اور اس نے یہ بات کہی بعد میں کہ آج کل میں جو بھی ہوں میری ماں کی وجہ سے, کیونکہ اس نے مجھ پر اعتبار کیا, اس نے مجھے محبت دکھائی. میرے عزیزو, ہمیں تھامس ایڈیسن کی بات پر غور کرنا ہے کہ جو کچھ میں ہوں میں اپنی ماں کی پیار اور اعتبار کی وجہ سے. کیونکہ آج جب ہم یہاں مقدسہ ماں کی سالگرہ منانے کے لیے آئے ہیں, ہمیں بھی اقرار کرنا ہے کہ تھامس ایڈیسن کی طرح جسمانی, ذہنی, روحانی طور پر ہم بھی کمزور ہیں. ہم بھی کمزور ہیں, اور بس اس ماں اور اس بیٹے کی وجہ سے میرے عزیزوں, ان کا پیار, ان کا اعتبار ہمارے لیے, ان کی وجہ سے ہم بڑے بڑے معجزات کر سکتے ہیں. سالگرہ, آج ہم مقدسہ ماں کا سالگرہ مناتے ہیں. اگر بائبل مقدس یا اگر ہم اپنے تمام مقدسین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کب ہم ان کی عیدیں مناتی ہیں, تو ہر ایک مقدسین کی جنم دن نہیں, ان کی آخرت یعنی جب وہ مر جاتے ہیں, جب وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں, ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں. لیکن لتوریائی کیلنڈر میں صرف 3 اشخاص ہیں جن کی ولادت ہم یاد کرتے ہیں, صرف 3 اشخاص. پہلے نمبر پر یسوع مسیح کی ولادت, جو کہ ہم 25 دسمبر کو یاد کرتے ہیں, مناتے ہیں. دوسرا, لتوریائی کیلنڈر میں یوحنا اصطباغی کی ولادت, جو کہ ہم 24 جون کو یاد کرتے ہیں. اور تیسرا, مقدسہ ماں کی ولادت, جو 8 ستمبر آج کے دن ہم یاد کرتے ہیں. یقیناً آپ میں یہ سوال پوچھیں گے کہ صرف یہ 3 کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ نجات کے منصوبے میں ان تینوں نے اہم کردار پیش کیا. اور مقدسہ ماں نجات کے منصوبے میں کیا اہم کردار پیش کرتی ہے, وہ یہ کہ اس کی وجہ سے نجات دہندہ دنیا میں آیا. اس کی وجہ سے. بولو مقدسہ ماں مریم کی. مقدس اگسٹن یہاں تک کہتا ہے کہ جب فرشتہ جبرائیل نے اس سے پوچھا کہ کیا تو خدا کی ماں بننے کے لیے تیار,
تو نہ صرف فرشتہ جبرائیل بلکہ وہ جو سب انتقال کر گئے تھے اور نجات کے لیے انتظار کر رہے تھے، آسمان میں تمام فرشتے بس مقدسہ ماں کی ہاں کے لیے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اگر مقدسہ ماں ہاں نہیں کہتی تو میرے عزیزو ہم اب بھی نجات کے لیے ترستے تھے۔ مقدسہ ماں کی ہاں کی وجہ سے ہم آج نجات حاصل کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہم اس کی ولادت کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ماں بڑی پریشان تھی کہ اس کی بیٹی ہر سالگرہ کے دن پہ وہ پوری لسٹ دیتی تھی کہ امی آج اس دفعہ یہ میرے سالگرہ پر لانا، لیکن اس سالگرہ اس کی 16ویں سالگرہ تھی، کچھ مانگ نہیں رہی تھی۔ جب ایک ہفتہ ہو گیا وہ کہنے لگی بیٹی ادھر آ، تو ادھر تو آ۔ اس نے یہاں پہ ہاتھ رکھے تو بیمار تو نہیں؟ اب بیٹی کہنے نہیں کچھ نہیں۔ ایک ہفتہ رہ گیا، ابھی تک آپ نے اپنا لسٹ نہیں بتایا کہ آپ کے سالگرہ کے لیے کیا۔ بیٹی ہنسنے لگی، امی اس دفعہ میں کچھ نہیں مانگوں گی۔ ماں اور حیران، کیا بیٹی بیمار تو نہیں ہے؟ کیا ہو گیا؟ اس دفعہ سالگرہ پہ کچھ نہیں چاہتی ہو؟ اس نے کہا امی ہماری مسیحی تعلیم کے کلاس میں ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہ سکھایا کہ ماں ہمیں سب سے قیمتی تحفہ ہمیں پہلے سے دیتی ہے، اور ماں جو قیمتی تحفہ ہمیں دیتی ہے وہ ہمیں زندگی۔ اور یہ چھوٹی بچی 16 سال کی کہنے لگی امی میں نے فیصلہ کیا کہ اس سال میں آپ سے کوئی تحفہ نہیں لوں گی، کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی مجھے بڑا تحفہ دیا ہے، میری زندگی۔ میرے عزیزوں، آج جب ہم مقدسہ ماں کی سالگرہ یاد کرتے ہیں، یاد رکھو مقدسہ ماں نے بھی ہمارے لیے آج کے دن بڑا تحفہ ہمیں دیتی ہے۔ وہ ہم سے تحفہ نہیں لیتی ہے، وہ بڑا تحفہ ہمیں دیتی ہے۔ اور یہ بڑا تحفہ کیا ہے؟ کون ہے؟ اس کا بیٹا یسوع مسیح۔ بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو مقدسہ ماں مریم کی۔ یسوع مسیح مقدسہ ماں کی سب سے قیمتی تحفہ، لیکن ذرا دیکھو مقدسہ ماں اپنے بیٹے ہمیں عطا کرتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ ہماری نجات چاہتی ہے۔ میرے عزیزو، جو عنوان مجھے دیا گیا مقدسہ ماں خاندان کی راہبر، ہم یاد کرتے ہیں جب یسوع صلیب پر تھا تو یسوع اپنی ماں کی طرف دیکھ کر اپنے پیارے شاگرد یوحنا کی طرف بھی دیکھ کر کہا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اور یوحنا کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا دیکھ تیری ماں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سے مقدسہ ماں ہماری بھی ماں ہے، اور آج جو عنوان ہم نے چنا ہے مقدسہ ماں خاندان کی راہبر، ہم آج 3 نکات پر غور کریں گے کہ کس طرح مقدسہ ماں ہمارے خاندان کی راہبر ہے، کس طرح وہ ہمارے خاندان کی لیڈر ہے، کس طرح وہ ہمارے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر خاموشی سے کلام سننا۔ لوکا کی انجیل اس کے 2 باب اس کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے، پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی تھی۔ میرے عزیزو، جب میں روم گیا تھا پڑھنے کے لیے تو مجھے ایک کمرہ دیا گیا تھا، اور جب میں پہلا ہفتہ کمرے میں اکیلا بیٹھ کے پڑھنا پڑتا تھا، سٹڈی کرنا تھا، میرے کو بہت بے چینی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کمرے میں بڑی خاموشی تھی، میں اکیلا تھا، مجھے پڑھنا تھا، سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی۔
تو پتا میں نے کیا کیا؟ میرے پاس چھوٹا سا ریڈیو تھا، میں نے FM آن کیا تاکہ کمرے میں شور ہو، تھوڑی آواز تو ہو، تاکہ مجھے محسوس ہو کہ میں اکیلا نہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے زیادہ تر خاندان میں یہی ہے، کسی بھی خاندان میں جاؤ، شور شور شور، آوازیں۔ اور یاد رکھیں، جب شور اور آواز نہ صرف باہر بلکہ اندرونی دل میں ہو تو کوئی بھی خدا کا کلام سن نہیں سکتا ہے۔ خدا کا کلام سننے کے لیے ہمیں خاموشی میں سننا ہے، لیکن ہمارے خاندان ایسے ہو گئے جہاں پہ شور اور شور۔ کس طرح ہم خدا کا کلام خاموشی میں سن سکتے ہیں؟ پاک کلام میں، پرانے عہد نامے میں، پہلا سیمیول اس کے 3 باب میں ایک خوبصورت کہانی پیش کی گئی ہے جو سننے کے ناطے سے۔ سیمیول نبی اس وقت بچہ تھا اور ایلی ہیکل میں وہ ایلی کی خدمت کرتا تھا۔ سیمیول ایک دن سویا ہوا تھا، ایلی بھی سویا ہوا تھا۔ سیمیول کو آواز آئی، سیمیول سیمیول۔ وہ اٹھا، بھاگ کے ایلی کے پاس گیا اور ایلی سے کہا، میں حاضر ہوں۔ ایلی نے کہا، سیمیول میں نے تجھے نہیں بلایا، سو جا۔ سیمیول سو گیا۔ دوسری بات، سیمیول سیمیول۔ وہ بھاگا ایلی کے پاس، میں حاضر ہوں۔ ایلی اٹھا اور کہنے لگا، سیمیول نہیں بلایا، سو جا۔ اور یہ 3 دفعہ ہوئی۔ سیمیول کو سمجھ آ گئی، ایلی کو سمجھ آ گئی کہ خدا سیمیول کو بلا رہا ہے۔ تو پھر ایلی نے سیمیول کو کیا ہدایت دی؟ اس نے کہا، ایلی نے سیمیول سے کہا، اگلی دفعہ جب تم میرا نام سنو گے تو میرے پاس نہیں آنا، ادھر ہی کھڑے ہو کر یہ کہنا، اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سب میرے پیچھے، اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ میرے عزیزو، شروع میں سیمیول نبی اس کان کے پردے سے سن رہا تھا، لیکن بعد میں اس کو سمجھ آ گئی کہ مجھے دل سے سننا ہے۔ ایلی نے اس کو سکھایا، اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ دل سے سنتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے خاندانوں کی طرف دیکھنا ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں؟ ایک فیکٹری کا مالک خوبصورت گھڑی رکھتا تھا جو فیکٹری میں کہیں کھو گیا، تو اس نے اپنے تمام ورکر کو بلایا اور کہا، جس کو بھی گھڑی مل گئی میں ان کو بڑا تحفہ دوں گا، 1 لاکھ 2 لاکھ میں انعام دے دوں گا۔ سارے بڑے خوش ہو گئے، سب نے فیکٹری کا چھان بین کیا ڈھونڈنے کے لیے کہ کہاں پہ مالک کی گھڑی ہوگی، لیکن مل نہیں رہا تھا۔ آخر میں جب سب انہوں نے آ کے ہار مان لیا تو مالک نے کہا، کوئی بھی نہیں۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے کہا، سر میں ڈھونڈ لوں گا۔ تو چلو، کیوں آپ پیچھے ہو؟ سر ڈھونڈنے کے لیے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ کیا؟ فیکٹری اور اس کی تمام مشین کو بند کر دینا۔ کیوں؟ بس بند کر دینا۔ تو انہوں نے سارے مشینیں بند کر دی اور خاموشی فیکٹری میں چھا گئی۔ اور پھر یہ لڑکا اپنے کان زمین کی طرف رکھ کر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، آخر کار گھڑی کی ٹک 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 کی آواز اس نے سنائی دی اور اس نے گھڑی کو ایک چھپی ہوئی جگہ سے نکال کر سر کو دیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم بھی
खुदा से दौलत हासिल करना चाहते हैं, हमें इस छोटे बच्चे की तरह अपने कान खुदा के कलाम के साथ लगाना है कि जब हम सुनेंगे तो हम बहुत बड़ा तोहफा हासिल करेंगे। और सिर्फ वो खानदान जो कलाम सुनता है वो खुदावन के हुजूर तोहफा और जिंदगी पाता है। दूसरा पैगाम, सलीब के रास्ते पर चलना। खानदान, अगर मुकद्दसा माँ खानदान का रहबर होने के नाते से है, तो मुकद्दसा माँ हमें सिखाती कि हर खानदान में सलीब का रास्ता चलना है। हमारे खानदान सलीब का रास्ता नहीं चलना चाहते। हमें आसाइशें चाहिए, हमें दौलत चाहिए, हमें मोबाइल, कार और पता नहीं कौन कौन सी सहूलतें चाहते। लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आता है, नहीं, हम वो नहीं चाहते हैं। हमें याद रखने की जरूरत है, मुकद्दसा माँ हमें सिखाती है कि अगर आप खानदानी तौर पर खुशी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे बेटे के पास जाओ। एक सिस्टर मेक्सिको के शहर में गई जहां पे वो बड़े गरीब लोगों के साथ काम करने लगी, बहुत गरीब लोग, इतने गरीब के उनके घर कार्डबोर्ड से बना हुआ था, गत्ते से बना हुआ था। उन्होंने अपनी दीवारें इसके साथ बनाई हुई थी। लेकिन ये सिस्टर जब इन खानदानों में जाती थी, हमेशा देखती थी कि इनके बच्चों, माँ बाप के चेहरों में बड़ी खुशी होती थी। एक दिन इसी तरह वो एक माँ के घर में गई और उसने देखा कि बच्चे और वो भी हमेशा खुश, लेकिन उनके घर में बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी। तो उन्होंने पूछा, मुझे ये तो बताओ कि आपके घर में कुछ भी नहीं लेकिन आपके चेहरों में हमेशा खुशी रहती है, क्यों? इसका राज क्या है? और उस मां ने गत्ते पर बच्चे ने कुछ लिखा था उसकी तरफ इशारा की